اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں ارشاد ہے سورہ آل عمران کے اندر، آیت نمبر 103 سورہ آل عمران کی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے، اور اپنے اندر تفرقہ مت پیدا کرو، تفرقے بازی میں مت پڑو۔ تو اگر یہ بات قرآن مجید کی ہم اس کو لے آئیں اپنے معاشرے کے اندر اور اپنے ارد گرد کی دنیا کے اندر، اس کے اندر ڈالیں اس چیز کو، اس فارمولے کو، تو ہمیں جواب یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی ایسا مسلک نہیں ہے یا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو اپنے سے مختلف مذہب یا مسلک سے نفرت نہ کرتا ہو۔ تقریباً کوئی 90% لوگ ایک مسلک کے ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے مسلک سے نفرت کی نظر سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ کوئی 5-7-10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو دوستانہ رویے سے، ایک اچھے سوجھ بوجھ سے ایک دوسرے سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں، خوشگوار تعلقات۔ ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے غلط نہیں کہا، قرآن مجید نے غلط نہیں کہا، تو پھر ہمارا معاشرہ سمجھدار لوگ ہیں، علماء لوگ ہیں، ہر مسلک کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو جاہل ہو اور وہ کہے کہ میں کوئی ایسا جاہل شخص نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے۔ آخر ہر مسلک کا لیڈر جو ہوتا ہے، ان کو لیڈرز جو بھی ملتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ پھر وہ کیوں ایک مسلک سے دوسرے مسلک کے درمیان کے اندر محبت اور یعنی کہ ایک خوشگوار تعلق پیدا کیوں نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو پایا ابھی تک؟ ہر مسلک علیحدہ علیحدہ ہے، آخر یہ مسلمان جو ہیں یہ ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ میں مثال دیتا ہوں، یہ لوگ نفرت کیوں کرتے ہیں، یہ سوال میں مثال دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ فار ایگزامپل ایک کمرے کے اندر کچھ لوگ رہتے ہیں، فار ایگزامپل میں رہتا ہوں، میرے ساتھ 2-3 کوئی اور میرے دوست رہتے ہیں۔ ایک دوست میرا کہتا ہے یار مجھے نیلے کلر کا کوئی سوٹ پہننا پسند ہے، مجھے نیلا کلر پسند ہے۔ دوسرا کہتا ہے یار مجھے تو سفید پسند ہے۔ کوئی اور کہتا ہے مجھے بلیک کلر کا پسند ہے، تو کوئی ویسے ہی جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو پھر انہی میں سے کوئی کہتا ہے یار مجھے تو کھانے میں فلاں چیز پسند ہے، اور دوسرا کہتا ہے مجھے کھانے میں فلاں چیز پسند ہے، اور الگ الگ اپنی آراء پیش کرتے ہیں۔ اب ان آراء کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ پھر ڈنڈا لے اور آ کے میرے سر میں مارے کہ بھائی مجھے جو نیلا کلر پسند ہے تو تم نے کوئی اور رنگ کیوں کہا؟ یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یار جب مجھے کوئی سبزی اور اچھی لگتی ہے، فار ایگزامپل کوئی کھانے میں کوئی بھی چیز اچھی لگتی ہے اور میں وہ بنا رہا ہوں، تو دوسرا بندہ لا کر ڈنڈا میرے سر میں مارے کہ بھائی تم نے میری پسند کی چیز کیوں نہیں بنائی؟ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے۔ اگر ان کے نظریے جو ہیں وہ ان کے آئیڈیالوجی ایک علیحدہ چیز ہے، ہر بندے کی الگ الگ آئیڈیالوجی ہے، تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اگر آپ کا نظریہ علیحدہ ہے تو پھر آپ دشمن ہیں۔ نظریہ علیحدہ ہونے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جس انوائرمنٹ کے اندر پرورش کی، میں نے جو کچھ گین کیا اپنے معاشرے کے اندر، اس کا رزلٹ یہ ہے، میرا رزلٹ یہ ہے، میں نے جو عقیدہ پایا ابھی تک وہ یہ ہے۔ دوسرا بندہ کہتا ہے میں نے جو عقیدہ پایا وہ یہ ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے، اگر انہوں نے کسی بات پر اختلاف تو ہو سکتا ہے، اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دشمنی کر لیں۔ ویسے ہی مسلمانوں کو کرنی چاہیے کہ اللہ کی رسی سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کو یہ لوگ مل جل کر اس پر چلیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک کہے یار مجھے یہ ہے اسلامی، ہے کلمہ، ہے رسول کا، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بات اور قرآن کی بات، یہ سب لوگ کر رہے ہیں، لیکن وہ کچھ الگ الگ انداز سے کر رہے ہیں۔ جب کر ایک ہی چیز رہے ہیں اور الگ الگ انداز میں کر رہے ہیں تو اس میں کیا دقت ہے؟ ہاں، اگر کسی کو مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں یار میری بات سچی ہے، فلاں بات کی اس کی بات تھوڑی سی انلیگل سی ہے، تو مجھے اس کو سمجھانا چاہیے۔ میں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں جا کر لڑائی کر دوں، یا پھر اس کے لوگوں کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھوں، یا پھر ان کو آپس میں لڑاؤں، پھر ان کو گالیاں دوں، ٹھیک ہے، پھر ممبروں کے اوپر ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں۔ ایسا بالکل اس چیز کا حل ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ سورہ ممتحنہ میں دیکھیں، سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورس 9 کے اندر، اس قرآن کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قوم سے یا اس گروہ سے یا اس آدمی سے، اس جماعت سے تم نے اللہ تعالیٰ نے بچنے سے، تمہیں بچنے کی تلقین کی ہے یا دوستی نہ کرنے کی تلقین دی ہے۔ کون سی جماعت؟ جس نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا دین کے حوالے سے تم سے لڑائی کی، دین کے حوالے سے تم سے لڑائی کی، تمہیں مارا پیٹا، تم جنگ کی، کوئی قتل و غارت ہوئی، یا پھر انہوں نے کیا کیا، تمہیں بے وطن کیا، ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا، اور اس طرح اگر ایسا کیا ہے تو پھر تم اس سے دوستی نہ کرو۔ لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں تمہارا بھائی ہوں، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، لیکن مجھے یہ بات تھوڑی سی الگ لگتی ہے، ٹھیک ہے، مجھے یہ بات اس طرح نہیں لگتی اور اس طرح لگتی ہے، اور دوسرا بندہ کہتا ہے ہاں یار مجھے یہ بات اس طرح لگتی ہے اور مجھے اس طرح نہیں لگتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پھر آپس میں رہن سہن چھوڑ دیں، وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی میرا فلاں کا کھانا کھانا حرام ہے، فلاں کہے جی میرا اس کی مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہے، یہ کہے کہ میں اس کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ میری مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، مضبوطی سے۔ اس کا مطلب ہے میں جس بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا جیسا بھی کنسیپٹ ہے، لیکن ہم ہیں تو سب کلمہ گو ہی نا، ہم سب کلمہ ہی پڑھتے ہیں، ہم سب اللہ اور اس کے رسول کی، قرآن مجید کی اطاعت کے وہ ہیں نا، پابند ہیں نا، سب کے ساتھ، تو پھر ہمارے درمیان کوئی نفرت کی حاجت بچتی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایک شخص ایک گھر کے اندر 6 آدمی رہ رہے ہیں تو ظاہر ہے ہر بندے کی الگ الگ ڈش پسند ہوگی، ہر بندے کو الگ الگ رہن سہن کا ان کا طریقہ الگ الگ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گھر علیحدہ علیحدہ کر لیں، وہ کہے تم میرے ساتھ نہیں رکھتے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، کیوں جی؟ کیونکہ یہ بندہ کوئی اور چیز کھاتا ہے، میں کوئی اور چیز کھاتا ہوں، یہ بندہ کوئی اور طرح کے کپڑے پہنتا ہے، میں اور طرح کے کپڑے پہنتا ہوں۔ کبھی اس بنیاد پر تفرقہ بازی دیکھی ہے؟ کبھی نہیں دیکھی ہوگی آپ نے۔ ایسا ہی ہمارے دین کے اندر ہو رہا ہے۔ جب ہمارا کلمہ ایک ہے، جب ہمیں ایک ہی راہ دکھائی گئی ہے کہ اس راستے پر چلتے ہوئے ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسی راہ پر چلنے کا انداز الگ الگ ہے، چلنے کا انداز الگ الگ ہے۔ موٹر وے پر کوئی جا رہا ہوگا، کوئی گاڑی لے کر جا رہا ہوگا، کوئی اور وہیکل لے کر جا رہا ہوگا، کوئی کچھ تو اس کا مطلب موٹر وے والے بولے نہیں بھائی تم الگ گاڑی والے ہو، ہم تمہیں آنے نہیں دیں گے، ہم صرف اس گاڑی کی وہ کریں گے کہ یہ گاڑی ہمارے وے پر چل سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی روڈ پہ آ ہی نہیں سکتا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہر بندہ سفر کر رہا ہے، اس ہی راستے پر سفر کر رہا ہے، سب لوگ ایک ہی منزل پر پہنچیں گے، سب لوگوں کی ڈیسٹینیشن ایک ہی ہے، بس ان کا الگ الگ ہے، وہ الگ سپیڈ سے جا رہا ہے، الگ انداز سے جا رہا ہے، وہ الگ انداز سے جا رہا ہے۔ تو سیم لائک دیٹ، ایسا ہی ہمارے ساتھ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ہی ڈیسٹینیشن پر جانا ہے، ایک ہی منزل مقصود ہے ہماری، تو پھر ہم کیوں لڑیں جھگڑیں ایک دوسرے سے؟ پھر ہم کیوں نفرت کی نگاہوں سے کیوں دیکھیں؟ کیونکہ ہمارا چھوٹا موٹا اختلاف ہے ایک چیز کے اندر، اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے فیلڈ جو ہمارا مسلک ہے، جو ہمارا مذہب ہے، جو بھی جس چیز سے بھی ہم تعلق رکھتے ہیں، ہم اس کے اندر پیک لیول کی سٹڈی کریں، اس کے بارے میں جانچیں، جانیں، اس کے بارے میں علم حاصل کریں، پھر ہم اس پیک پر جب پہنچ جائیں کہ ہمیں اب اپنے مذہب کی سب کچھ اے ٹو زیڈ سب کچھ پتہ ہے، تب ہم جا کر کوئی سامنے والے جو ہمارا اختلاف رائے والا جو ہمارا بندہ ہے اس کے ساتھ جا کر ہم بیٹھیں، اور اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے اپنے مذہب کو سب کچھ، پھر ہم ڈسکس کریں اور اسے کہیں یہ چیز یوں نہیں ہے یوں ہے، وہ بھی پروو کرے گا، آپ بھی پروو کریں گے، پھر جو بندہ اپنی بات کو پروو کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر دوسرے بندے کو چاہیے کہ وہ مان لے، جب یہ وہ پروو کر لے تو اگلے کو چاہیے وہ مان لے۔ تو اس طرح کرتے 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 آپ لوگ ہم لوگ امن سکون کا ایک گہوارہ بن سکتے ہیں، جیسا کہ اسلام نے کہا، اسلام ٹیچز اس پیس اینڈ لو، ہمیں اسلام پیار اور محبت سکھاتا ہے۔ یہ وہ پہلی لائن ہے جب ہم انگلش کی بکس، جب 5th کلاس میں بچہ پڑھتا ہے، جب اسے کہتے ہیں جو تم میڈیم سے باہر ہو، تو مطلب اب میڈیم لیول میں آ چکے ہو، تو وہ پہلی لائن کون سی پڑھتا ہے؟ یہی پڑھتا ہے کہ اسلام ٹیچز پیس اینڈ لو، اسلام ہمیں محبت اور پیار کا درس دیتا ہے، امن و سکون کا درس دیتا ہے۔ تو یہ چیز یہ ہمیں اپلائی کرنی چاہیے اپنی زندگی کے اندر کہ ہمیں کسی بھی شخص سے کسی ایسی
رائے پر اختلاف ہونے کی وجہ سے دشمنی نہیں مول لینی چاہیے. ہمیں صرف دشمنی مول لینی ہے تو قرآن نے کہا ہے تم صرف اس سے دشمنی لو جس نے تمہارے دین کے اندر تم سے جنگ کی ہے، جس نے تمہیں کہا ہے اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اس نے کہا اگر ایسا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، دین کو جب پھیلانے کی باری آئی تبلیغ 40 سال صرف عمل سے دکھایا کہ میں کیا چیز ہوں، لوگوں سے منوایا، اپنا سکہ منوایا، جمایا، لوگوں نے مان لیا، لوگوں نے یہاں تک مان لیا کہ اگر آپ کہیں گے پہاڑ کے پیچھے فوج آ رہی تو ہم مان لیں گے کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں. ٹھیک ہے. پھر کیا کیا، پھر لوگوں سے تلوار نکال کر جا کے ایک ایک سر نہیں الگ کر دیا کہ تم دین میری بات مانو. نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسنلی ان کو اپنے گھر پر دعوت دی، باقاعدہ ایک طعام والا ایک سسٹم بنایا، کھانا وغیرہ کھلایا. پھر لوگ کیا کرتے تھے، چلے جاتے تھے، بات نہیں سنتے تھے. تو انہیں کسی نہ کسی طریقے سے ایک دن ایسا آیا، پھر انہیں اپنی بات ڈیلیور کی، اپنا میسج ڈیلیور کیا، اور پھر کہا ٹھیک ہے جی اب جو ماننا ہے وہ آ جائے میرے ساتھ، جس نے نہیں ماننا بے شک چلا جائے. دین کے اندر کوئی جبر نہیں. اوپر سے پھر انہوں نے لڑائی کی، انہوں نے پتھر مروائے، مطلب لڑکوں سے، اور اس طرح کے ظلم جو ڈھائے. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پر رائٹ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کے اندر فرمایا ہے کہ تم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے کہ بھائی اگر تمہیں کوئی دین کے حوالے سے تمہیں تکلیف پہنچائے اور تمہیں جنگ کرے اور تمہیں بے وطن کر دے، پھر کیا کرو اس سے، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم، ایسے لوگوں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے دوستی کرنے سے روکا ہے. تم چاہو تو دوستی نہ کرو، ان سے اچھا سلوک نہ کرو. جن لوگوں نے ایسا کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کر سکتے تھے. جب وہ فرشتہ آیا تھا عذاب کے لیے، طائف پر عذاب کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رحمت للعالمین ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، میں نہیں کر سکتا ایسا. نہیں، روک دیا. وہ ان کی اپنی پرسنالٹی پر جچتا تھا، لیکن وہاں پر ان کا حق تھا. ٹھیک ہے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام ڈیلیور، تو ویسے ہی ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنا پیغام ڈیلیور کرنے، کون سا ایک دوسرے سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے. ہمیں اپنی عوام کو، اپنی آڈینس کو، دوسرے لوگوں کی جو دوسرے آئیڈیالوجیز والا، ایک الگ آئیڈیالوجی والا بندہ ہے، اس کی آڈینس سے اپنی آڈینس کو کیوں لڑوائیں، کیوں ہم ان کو بھڑکائیں کہ وہ بندہ غلط ہے وہ ٹھیک ہے، وہ غلط ہے وہ ٹھیک ہے. کیوں بھڑکائیں اور کیوں حق پیغام پہنچائیں. جو قرآن کہتا ہے، جو صحیح احادیث کہتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ چیز ڈیلیور کریں تاکہ لوگوں کو پھر علم حاصل ہو. لوگوں کو یہ چیز نہ سکھائیں کہ اگر اس چیز کے اندر کوئی اور اختلاف رائے والا کوئی شخص آپ سے مطلب پنگا پڑتا ہے تو پھر اس سے اس طرح کا سلوک نہیں ہونا چاہیے. اسے اپنا نارمل اس لیے ہو، اسے بھائی آپ کو کوئی اور بات ہے تو ٹھیک ہے، ہم دونوں انسان ہی ہیں، ہم دونوں، آپ جس طرح میرے بھائی ہیں ویسے ہی آپ ہی ہیں، آپ کوئی الگ مخلوق تو نہیں ہے، تو ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ کھائیں پئیں، کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، وہ کلمہ بھی نہیں پڑھتا، کوئی ایمان والا سسٹم بھی نہیں ہوتا اس کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ، اس کے ساتھ نہ کھائیں پئیں. بالکل اس سے الگ. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ آپ سے لڑے جھگڑے، آپ سے سلوک اچھا نہ کرے، جنگ کرے، جیسا کہ قرآن نے ارشاد فرمایا جنگ کرے، تمہیں بے وطن کرے، نقصان پہنچائے، پھر تم آگے سے علانیہ جنگ کرو، پھر تم اس سے لڑو جھگڑو، اس کا قطن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نہیں. انسانیت کا ناطہ، انسانیت کے ناطے سے، انسانیت کے رشتے سے ایک دوسرے سے اچھا سلوک رکھیں. قطن اپنے اختلاف رائے کی وجہ سے لوگوں سے قطع تعلقی مت کریں. یہ قرآن مجید کا ارشاد ہے. اگر دشمن ہے تو وہ صرف شیطان ہے. وہ کھلے عام اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور شیطان نے چیلنج کیا ہے میں تمہارا دشمن ہوں، میں تمہیں بھٹکاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم صرف اسے بھٹکا نہیں پاؤ گے جو میرا مخلص بندہ ہوگا. اللہ نہیں، ہمیں پتہ ہے جی شیطان ہمارا کھلا دشمن، لیکن ہمیں گمراہ کر رہا ہے. کسی نے کبھی کوئی گروہ بندی کی ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے بیٹھ کر کہ یار شیطان ہمیں پھٹکا رہا ہے، شیطان ہم سے جاؤں تو ہمیں شیطان سے جنگ کرنی چاہیے؟ کبھی یہ چیز سوچا ہے؟ کبھی اپنے اندر ضد، اس چیز کے بارے میں ضد پیدا کی ہے، اپنے اندر یہ جوش پیدا کیا ہے؟ کبھی بھی ہم نے یہ کوشش ہی نہیں کی. کبھی ہم تو کہتے ہیں جی وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا، لیکن وہ ایسے ایسے کام کر رہا ہے کہ جو نظر آنے والے بھی نہیں کر سکتے. تو ہمیں اپنے اصل دشمن کو پہچاننا چاہیے، ہمیں کھوج لگانی چاہیے. ہر کسی کے گریبان میں نہیں پکڑ لینا چاہیے. جو ہے تم کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو جی؟ تو آپ فلاں سے تعلق رکھتے ہیں، اچھا جی آپ کے علماء تو یوں کہتے ہیں، آپ تو یوں، اب تو غلط ہو، ہم آپ کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھانا اور ہم یہ بھی کرنا وہ کرنا.
آپ جاؤ ہماری طرف سے فارغ ہو، ہماری مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہے ہم مسلمانوں کا حال۔ پھر ہم کب جا کر کامیاب ہونے والے ہیں؟ پھر ہم جب کم جا کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پیغام اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا اور آپ اس کو دوسرے دوستوں تک بھی انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو ہمیں قرآن مجید کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں تفرقہ جیسی ایک عجیب جو قسم کا ایک جال اور عذاب ہے جو دشمن کی طرف سے ہم پر پھینکا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔